نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الہادی پر بات کریں گے۔ الہادی، ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق اللہ ہے اور اس میں پائی جانے والی ہر چیز کی رہنمائی اللہ تعالی نے ہی کی ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ہدایت کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہدایت عام اور ایک ہدایت خاص۔ ہدایت عام کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ انسان ہیں، حیوان ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، تمام کی تمام چیزیں، اور پھر وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، خواہ جنات ہیں یا فرشتے ہیں، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور پھر انہیں بتایا کہ وہ کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ مثلا سورج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسے کس طرف کو چلنا ہے، کہاں سے طلوع ہونا ہے، کہاں غروب ہونا ہے، کب طلوع ہونا ہے، کب غروب ہونا ہے، ستارے، ان کی رفتار کیا ہوگی، کس ڈائریکشن پہ چلیں گے، کتنی تیزی سے چلیں گے، پھر اسی طرح چاند کب نکلنا ہے، کب غروب ہونا ہے، اور اس کی مختلف اللہ تعالیٰ نے جو شکلیں بنائی اور اس کی منزلیں مقرر کی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی رہنمائی کے تحت کام کر رہے ہیں۔ پھر زمینی مخلوق میں آپ دیکھیے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص ساخت کے ساتھ پیدا کیا اور پھر اس کی رہنمائی کی کہ اسے کرنا کیا ہے۔ آج تک انسان یہ نہیں جان سکا کہ زمین کے اوپر پائے جانے والے تمام کیڑے مکوڑوں کا اصل مقصد کیا ہے، وہ کیوں بنائے گئے ہیں۔ مسلسل تحقیقات جاری ہیں، غور و فکر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کا علم بہت ادھورا ہے۔ سمندر کے اندر پائی جانے والی بے شمار بے پناہ مخلوق، جن سب کے بارے میں انسان جانتا تک نہیں ہے، تو بنانے والے نے ازل سے، اول روز سے، جب سے ان چیزوں کو بنایا ہے، اس وقت سے انہیں ہر طرح کی رہنمائی دی جو بھی ان سے متعلق تھی۔ صرف یہ نہیں بتایا کہ انہیں کرنا کیا ہے، بلکہ یہ بھی کہ انہیں کھانا کیا ہے، انہیں رہنا کہاں ہے، انہیں اپنا گھونسلہ یا گھر کیسا بنانا ہے، اور پھر ہر جانور کو اس کا کس چیز سے اسے اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ ہر پرندے کو اگر آپ دیکھیں تو مختلف طرح کی چیزیں چن رہا ہوتا ہے، اسی طرح مختلف جاندار مختلف چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب رہنمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے۔ مکھی کو اڑنے کا طریقہ، مچھر کو اڑنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ شہد کی مکھی کو کس طرح رس چوسنا ہے اور کس طرح اس سے شہد تیار کرنا اور کس پھول پر بیٹھنا ہے اور کس پر نہیں بیٹھنا، یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی رہنمائی ہے۔ اسی طرح اس ہدایت عام میں خود ہمارا اپنا جسم بھی ہے، جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، اور پھر جسم کے ایک ایک عضو کو، ایک ایک ہمارے حصے کو، باڈی پارٹ کو یہ بتایا کہ وہ کیا کرے گا۔ دل کو کیسے کام کرنا ہے، انسان نے تو اپنے دل کو نہیں سکھایا کہ کیسے خون پمپ کرنا ہے۔ اسی طرح دماغ کو کس طرح سوچنا ہے، آنکھ کو کیسے دیکھنا ہے، کان کو کیسے سننا ہے، پاؤں کو کیسے چلنا ہے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہدایت سے ہو رہا ہے۔ اگر انسان ان کے رول کو تبدیل بھی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ مثلا اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کی آنکھیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ سننے کا کام بھی کرنا شروع کر دیں تو انسان ان کے عمل کو نہیں بدل سکتا۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آتا کل شیء خلقہ، اس کو ایک ساخت دی، ثم ہدی، پھر اس کو ہدایت دی، اس کی رہنمائی کی، اور یہ ہدایت ہر ایک کے لیے ہے، چاہے کوئی فرما بردار ہے یا نافرمان ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ
کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ستارے اور سیارے ہیں آسمان پر، اور وہ پرسکون طریقے سے اپنی اپنی چال چل رہے ہیں، اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں، اور ان کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہے. اسی لیے دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے. اسی طرح باقی تمام مخلوقات کے اندر. پھر دوسری ہے ہدایت خاص جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دیتا ہے، کہ جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کرتے ہیں، ہدایت کے راستوں پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کرتے ہیں، اور اس میں ان کی عبادت کے مختلف طریقے بھی ان کو بتائے گئے ہیں، کہ جیسے نماز کیسے پڑھنی، روزہ کیسے رکھنا، حج اور زکوٰۃ کیسے دینا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، اپنے بندوں کو خاص طور پر سکھائی ہے. پھر یہ جو ہدایت ہے، یعنی ہدایت خاص، اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے ہدایت توفیق، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی بندے کو سیدھے رستے پر آنے کی، صحیح کام کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اس کو اس چیز کی طرف راغب کر دیتا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور دوسری ہے ہدایت ارشاد، جس کو کہتے ہیں کہ تعلیمات جو دی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں، جس کے لیے اس نے تمام انبیاء کو بھیجا اور لوگوں پر ہدایت کے راستے واضح کیے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس تمہید کے بعد کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو الہادی ہے، جس نے ہدایت کا ذمہ خود لیا، وہ کس طرح ہمیں ہدایت دیتا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مطلقاً ہدایت دیتا ہے، یعنی باقی جتنے بھی لوگ ہدایت دینے والے ہیں وہ دراصل اسباب ہیں، ذرائع ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت خاص کے لیے جب چنا تو ان کے لیے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں کے پاس کتابیں بھیجی، پھر ان کی عملی زندگی کو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنایا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا کام ہے، اور اسی نے یہ اسباب پیدا کیے ہیں. لیکن اصل توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے. سورۃ الحج میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. یعنی یہ اس کی اپنی چوائس ہے کہ کس کو سیدھے رستے پر آنے کی ہدایت دے. اب ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ پھر تو انسان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، کہ اگر کوئی بھٹکتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو پھر انسان کی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالی کا یہ فیصلہ کہ کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو نہیں، سراسر عدل کا فیصلہ ہے، انصاف کا فیصلہ ہے. قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہدایت کیوں نہیں دیتا. مثلاً ایک آیت سے سورۃ الجاثیہ کی، جس میں ہمیں یہ بات واضح ہو کر پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کب ہدایت نہیں دیتا. فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. پھر کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ہدایت لینا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا نہیں چاہتا، اس کے برعکس، اس کے بالمقابل وہ اپنے نفس کی خواہشات کا اسیر ہے، اپنے دل کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو اس نے الہ بنا رکھا، اپنے نفس کو اس نے خدا بنا رکھا ہے. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ علم کے باوجود بھی عمل کی توفیق نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ایسا شخص بڑے سے بڑا اسکالر ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا عالم ہو سکتا ہے، لیکن وہ علم اس کے عمل میں ریفلیکٹ نہیں کرتا، نہیں جھلکتا، کیونکہ اس نے علم عمل کے لیے حاصل نہیں کیا، اس نے علم حاصل کیا
دنیا میں عالم کہلانے کے لیے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی دلوں کے حال ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو اس کا فیصلہ سراسر عدل پر مبنی ہوتا ہے کہ وہ جس سے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے ہدایت نہ دے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو صرف پیغامات پہنچانے والا ہوں، اصل میں ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات والدین اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے تڑپتے ہیں، روتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر آ جائے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچا لیں، لیکن بعض اوقات بہت ساری کوششوں کے باوجود ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال قرآن مجید میں دی گئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہر طرح سے سمجھایا، آخری وقت تک، یعنی جب تک عذاب آنے کو تھا وہ اسے سمجھاتے رہے کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور میں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ آخر دم تک اب بھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک پانی کا ریلا آیا اور بیٹے کو بہا کر لے گیا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ انسان خواہ کسی چیز کی ہدایت کے لیے کتنا ہی بے چین کیوں نہ ہو، جب تک وہ شخص خود ہدایت نہ لینا چاہے، جب تک وہ شخص خود اپنی چوائس سے اس طرف نہ آنا چاہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اتنی بڑی نعمت کو، کیونکہ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت سیدھے راستے کی ہدایت ہے، تو کسی کو بھی زبردستی نہیں دیتا، اس کے اوپر جبر نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا تلقین کی گئی کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہیں۔ اسی لیے کوئی نماز ہوتی نہیں جب تک اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے، اور سورۃ الفاتحہ کا جو مرکزی نقطہ ہے اللہ کی عبادت کا وعدہ کرتے ہوئے اللہ سے ہدایت کی دعا کا، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے اور جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دے تو ہم سیدھے راستے پر نہیں جا سکتے، خواہ کوئی ہمارے لیے کتنا بھی کیوں نہ چاہتا ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حق کی طرف ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے۔ سورۃ یونس میں فرمایا، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ آپ ان سے پوچھئے، تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے جو حق کی راہ دکھائے؟ آپ کہیے، اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اتباع کا زیادہ حقدار ہے، یعنی اس کو فالو کیا جائے، یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا، یعنی اسے خود بھی نہیں پتا کہ وہ کدھر کو جا رہا ہے، الا یہ کہ اسے راہ بتائی جائے، یعنی وہ خود ہدایت کا محتاج ہے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی اصل بات یہ ہے کہ انسان تو خود ہدایت کے محتاج ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی باقی مخلوق میں سے جو بھی کوئی چیز اللہ نے بنائی وہ سب ہدایت کے محتاج ہے۔ تو جو خود محتاج ہو وہ دوسرے کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اور محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس کوشش کا قدردان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے، سخت محنت کریں گے، یعنی ہدایت کے لیے کوشش بھی کریں گے، تو ہم ضرور انہیں اپنے رستوں کی ہدایت دیں گے۔ تو کوشش شرط ہے، یعنی انسان کو اپنا انٹرسٹ شو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص مثلاً صحت کا طالب ہی نہیں
تو ڈاکٹر کے پاس زبردستی اس کو لے بھی جائیں، وہ دوا لکھ بھی دے، دوا خرید بھی لی جائے، لیکن اگر کوئی شخص دوا کھاتا ہی نہیں تو اس کو صحت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کسی بھی چیز کے لیے ایک معمولی کھانا ہی کھانا ہو تو اس کے لیے بھی انسان کی ایفرٹ ضروری ہے. مثلا اگر کوئی پکا کر بھی آپ کے سامنے لا کر رکھ دے، لیکن جب تک آپ منہ کھولیں گے نہیں اور منہ میں لقمہ ڈالیں گے نہیں اور پھر چبائیں گے نہیں اور چبا کر اس کو آگے نگلیں گے نہیں تو آپ کے جسم کا حصہ وہ نہیں بن سکتا، آپ کی بھوک نہیں مٹ سکتی. اسی طرح اگر آپ کے آس پاس سارے لوگ ہدایت یافتہ ہوں، بہت کچھ جاننے والے ہوں، لیکن آپ کی اپنی طلب نہ ہو، جیسے کسی کی بھوک نہیں ہوتی تو اچھے سے اچھے کھانے اس کے لیے اپنے اندر کوئی اٹریکشن نہیں رکھتے، تو اسی طرح جس کو ہدایت کی طلب نہ ہو اور وہ اس کے لیے کوشش نہ کرے اور وہ اس کے لیے اللہ کی طرف پلٹے نہ، تو اس کے لیے بھی ہدایت کی طرف آنا مشکل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، وہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، انابت اختیار کرتا ہے. اور پھر یہ بات بھی یاد رہے اس سلسلے میں کہ اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے. قرآن مجید میں بارہا یہ بات فرمائی گئی کہ قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت دراصل اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے. کیونکہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی اور پھر اس کے ساتھ اس کے لیے کئی آپشنز بھی رکھی. تو بعض اوقات انسان کے سامنے بہت سے راستے ہوتے ہیں، اس کا نفس کچھ چاہتا ہے، اس کی عقل کچھ کہتی ہے، لوگ اسے کچھ اور کہتے ہیں، شیطان کچھ اور طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا راستہ کچھ اور ہے. ایسے میں پھر صحیح راستے کا انتخاب کرنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ انسان صحیح منزل تک پہنچ سکے. یعنی ہدایت کا مطلب بھی یہی ہے کہ صحیح منزل تک یا منزل تک پہنچنے کے لیے کسی کی مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اس کو وہ راہ دکھا دینا اور وہاں تک پہنچا دینا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو راہ ہمیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے دکھائی، ہمیں اس راہ کا انتخاب کرنا ہے اگر ہم واقعی ہدایت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہادی ہے، وہ تو دینے کو تیار ہے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں اور اس میں سے ان ساری آپشنز میں سے کیا واقعی ہم اس چیز کو ہدایت سمجھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، یا اپنی خواہش نفس کو ہدایت سمجھتے ہیں، یا لوگوں کی باتوں یا عقل یا لاجک کو ہدایت سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے کوئی بات ہمیں بتائی جائے. تو اس لیے ہمیں ہدایت کا جو معیار ہے اور جس کو اصل میں ہدایت کہا جائے گا اس کا جاننا بھی بے حد ضروری ہے. ایک اور جگہ پر بھی یہی بات فرمائی کہ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين. کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکارے جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ ہمیں نقصان دے؟ یعنی کیا ہم ان کو پکارے جن سے ہمیں کوئی فائدہ نقصان نہیں، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں گے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی؟ یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کا راستہ اختیار کریں گے تو بھٹک جائیں گے، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ حیران ہے کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر کو جا رہا ہے، کنفیوزڈ ہے. اسی کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس چلا. کہہ دو اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے فرما بردار بن جائیں. یعنی انسان کا اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ لینا کافی نہیں. ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. بعض اوقات چور اور ڈاکو بھی اپنے غلط کام کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. ایک قاتل بھی بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی یہ اور یہ وجہ ہے، اور اس کے نزدیک وہ وجہ درست ہوتی، حالانکہ حقیقت میں وجہ درست نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے خیال میں یا اپنے ذوق میں اس کو درست سمجھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے اور وہ اپنے آپ کو بالکل جسٹیفائی کرتے ہیں اور درست سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے دیکھا ہے نماز پڑھنے والے کیا کرتے. ٹھیک ہے، جو نماز پڑھنے والے غلط کام کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا ایکشن ہے، اس میں نماز کا تو قصور نہیں، کیونکہ جو حقیقی نماز ہے وہ تو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. تو اگر کسی کی نماز اس سے برائی سے نہیں روک رہی تو ہو سکتا ہے اس کے نماز پڑھنے میں ہی کوئی خلل ہو،
اس کا طریقہ درست نہ ہو یا نیت درست نہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے کہ آئی ایم رائٹ. بعض اوقات وہ زبان سے اظہار کرتا ہے اور بعض اوقات نہیں کرتا. تو یہ جو سیلف رائٹیسنس کا احساس ہوتا ہے انسان کو، یہ احساس نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ انسان کو اپنے آپ کو پرکھتے رہنا چاہیے کہ کیا میں وہ کام اسی طرح کر رہا ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ہدایت کا معیار تو وہاں سے دے دیا گیا. ہدایت کا معیار ہمارے اندر نہیں رکھ دیا گیا کہ ہم فیصلہ کریں گے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یا لوگ فیصلہ کریں گے. پوری دنیا کے لوگ بھی اگر کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات دوسری طرف، وہ دراصل ٹھیک ہے چاہے وہ ایک بات ہو. ایک اکیلا اللہ ہدایت دینے کے لیے کافی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یہ یاد رہے کہ ہدایت دراصل اللہ ہی کی دی ہوئی ہدایت ہے، اور درست راستہ وہی ہے جس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ درست قرار دے. اگر کسی اور راستے کو انسان درست سمجھ کر اس پر چل رہا ہے تو وہ اسے صحیح منزل تک پہنچانے والا نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا اور اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھنا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ نہایت ضروری ہے. اسی طرح ایک حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ میں ہی ہدایت دیتا ہوں. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھے سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اور پھر باقی جو بھی ہدایت دینے والا ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک ذریعہ ہے. جیسے کہ انبیاء، خود انبیاء کو بھی ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی دی. جیسے ابراہیم علیہ السلام، وہ خود کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدینی، کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. اپنی قوم سے جب وہ بیزار ہوئے تو اللہ کی طرف رجوع کیا، کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدینی، کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. ایک اور جگہ پر کہا الا الذی فطرنی فانہ سیہدینی، مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا ان قریب وہی مجھے راہ دکھائے گا. یعنی اصل ہدایت اس کے پاس ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے. کہا فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدینی، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور تمام پیغمبروں نے یہی سمجھا کہ ہدایت دینے کے لیے اللہ کافی ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا پروردگار رہنمائی کرنے اور مدد دینے کو کافی ہے، کیونکہ وہی دلوں میں ڈالتا ہے، وہی اسباب فراہم کرتا ہے، صرف اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اسی نے رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو ہدایت کے راستہ دکھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے بتایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک لوگ ناپسند کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل کے ساتھ بھیجا، دین ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق اچھی طرح سمجھا دے. اور نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا بلکہ ہر قوم کے پاس ہدایت دینے والے بھیجے گئے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ہادی ہے. اللہ نے ہمیشہ ان کے لیے اسباب پیدا کیے اور ہدایت دینے والے ان کے پاس بھیجے. اور پھر یہ ہے کہ پیغمبروں کے بعد جو پیغمبروں کے فالوورز ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ذریعے بھی لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے لیے بھیجا اور جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا تو آپ نے فرمایا کہ اے علی،
تمہارے ذریعے ایک شخص کا ہدایت پا جانا سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. گویا بتایا یہ جا رہا تھا کہ اگر تم کسی کے سیدھے راستے پر آنے کا ذریعہ بنو گے تو یہ دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے. کیونکہ جب انسان میدان جنگ میں جا رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات مال غنیمت کی طرف بھی خیال آ جاتا ہے کہ اگر مجھے کامیابی ہوگی تو دنیا کا یہ اور یہ فائدہ ہوگا. لیکن وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کا رخ آخرت کی طرف موڑ دیا اور وہاں کے اجر و ثواب کو زیادہ بڑا بتایا کہ تم اگر کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنو گے تو وہ دنیا کے مال غنیمت سے کہیں زیادہ ہوگا فائدہ مند. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی. قرآن مجید میں آتا ہے طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین. طاسین یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. قرآن مجید کھلتے ہی جو سورۃ البقرہ کی پہلی آیات میں اس میں بھی کتاب کے بھیجے جانے کا یہی مقصد بتایا گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس کے آنے میں کوئی شک نہیں یہ کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں. یعنی قرآن ذریعہ ہدایت ہے. پھر اسی طرح جنات نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا تو سنتے ہی انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ کتاب حق کی طرف ہدایت دینے والی ہے. سورۃ الاحقاف میں آتا ہے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے. تو گویا قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہی ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں. اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو. اور آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی، یعنی لوگوں کو شوق دلایا کہ وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل کریں. پھر اسی طرح اللہ کا گھر خانہ کعبہ وہ بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. اور عام طور پر دیکھنے آیا کہ جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اس گھر کو برکت دی گئی تمام جہانوں والوں کے لیے اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے، لیکن کن کو جو ہدایت چاہتے ہوں اس کے لیے اسباب تو موجود ہیں. اللہ کا گھر موجود ہے، انسان وہاں جا کر دعائیں کر سکتا ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، دن رات اس کو پڑھ کر ہدایت لے سکتا ہے، ہدایت دینے والے لوگ موجود ہیں، انبیاء کی سیرتیں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ ہے. تو جو ہدایت لینا چاہے اس کے لیے وسائل کی کمی نہیں، صرف ضرورت ہے کوشش کی، محنت کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور ہدایت لینا چاہتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ صرف ہدایت نہیں دیتے بلکہ ان کو ہدایت میں ترقی بھی دیتے چلے جاتے ہیں.
یعنی ہدایت کا پروسیس ایسا نہیں کہ ایک دفعہ راستہ مل گیا اور بس وہیں رک گئے، نہیں، اس میں انسان پھر ایک ایک سٹیپ کر کے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، یعنی ان کو ہدایت میں بڑھاتا چلا جاتا ہے کیونکہ انہیں ہدایت سے محبت ہے، اور ان کو ان کا تقوی بھی عطا کرتا ہے. یعنی صرف ہدایت نہیں ملتی بلکہ تقوی بھی ملتا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کر دیتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کو ہدایت دیتا ہے، لیکن کن کو ہدایت نہیں دیتا؟ جو رب کا انکار کر دے، جس نے ان کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، جو ایمان نہ لائیں، جو سیدھے رستے پر نہ چلیں، اور جو اس کی نشانیاں دیکھ کر بھی نہ مانے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ ہوا تو نمرود نے ساری نشانیاں دیکھ لی لیکن بالآخر انکار کر دیا. سورۃ البقرہ میں آتا ہے کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں. ابراہیم نے کہا پھر اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ. تو وہ جس نے کفر کیا تھا حیرت میں پڑ گیا، حیرت زدہ رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اسے بات سمجھ آ گئی تھی لیکن ضد اور تکبر نے اس کو روک دیا، اور لاجواب ہونے کے باوجود بھی اس نے بات نہیں مانی. اسی طرح جو کفر کرے یعنی انکار کر دے، ہدایت نہ لینا چاہے، اس کو بھی ہدایت نہیں ملتی. فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. پھر اسی طرح جو شخص ایمان لا کر پھر کفر اختیار کرے اور اس کو ایک کھیل بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت نہیں دیتا. فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، اس کے بعد کہ انہوں نے شہادت دی کہ یقیناً یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر اسی طرح وہ لوگ جو ہدایت کی کتاب رکھنے کے باوجود اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان کو بھی ہدایت نہیں دیتا، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا، یعنی انہیں کتاب دی گئی، تختیوں پر لکھ کر دی گئی، پھر انہوں نے یہ بوجھ نہ اٹھایا، یعنی اس کو پڑھ کے نہ دیا، سمجھ کے نہ دیا، اس میں غور و فکر نہیں کیا. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو. اور اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اسی طرح جو ٹیڑھا ہو جائے اور ہدایت لینا نہ چاہے، اکڑے بگڑے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت نہیں دیتا. فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. پھر جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور ٹیڑھے دلوں میں ہدایت کہاں سے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اسی طرح جو لوگ اندھا بن کے رہنا چاہیں، روشنی پسند ہی نہ کرے، اندھیروں میں ہی جینا چاہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نہیں دیتا. قوم سمود کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. سمود کو ہم نے ہدایت دی تھی لیکن انہوں نے اندھا رہنے کو، گمراہی کو پسند کیا ہدایت کے مقابلے میں. ان کی چوائس ہی نہیں تھی ہدایت، انہوں نے گمراہی کو چوز کیا تو اللہ نے ان کو اسی طرف ڈال دیا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے جھوٹے انسان کو بھی ہدایت نہیں دیتا. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. پھر ناشکرے انسان کو ہدایت نہیں دیتا. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، سخت ناشکرا ہو. پھر اسی طرح آخرت کے مقابلے میں جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے اس کو بھی ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ اس کا مرکز اور فوکس اور گول ہی کچھ اور ہے.
ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا، اس لیے کہ بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اسی طرح جو لوگ حق کے معاملے میں جھگڑا کریں ان کو بھی اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو الہادی ہے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کرے گا. پھر اسی طرح ایمان کی تکمیل والے کام کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا رہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی وحی پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا ہے ان چیزوں پر ایمان لانا، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس سے اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو، یہاں تک کہ آگ میں پھینکا جانا اسے زیادہ پسند ہو اس سے کہ وہ کفر میں لوٹ کر جائے، اس کے بعد کہ جب اللہ نے اس کو اس سے نجات دے دی. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. پھر اسی طرح فرائض کی ادائیگی، اللہ کی حدود کی پابندی، سنتوں کی پابندی، یہ چیزیں بھی انسان کو ہدایت میں ترقی عطا کرتی ہیں. پھر یہ کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے، اللہ کی رضا کے لیے روکے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ بھی ایمان کی تکمیل کرنے والی چیز ہے جس کا صلہ آخرت میں بہت بڑا ہے. پھر عمدہ اخلاق اپنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں. پھر لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. پھر پڑوسی کی عزت کرنا، اسے دکھ تکلیف نہ دینا، مہمان کی عزت کرنا اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا. اور اس کے برعکس ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دلوں کو ٹیڑھا کرنے والے ہیں، جو انسان کو ہدایت کی طرف سے ہدایت سے دور لے جانے والے ہیں، اور اس میں ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا. پھر اللہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کا خوف ہونا، یہ چیز بھی انسان کو ہدایت سے دور کر دیتی، کیونکہ انسان جس سے ڈرتا ہے پھر اسی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اسی طرح فرائض سے غفلت برتنے سے بھی انسانوں کے دلوں پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور ہدایت کے راستے مفقود ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسے فرض نماز چھوڑ دینا یا جمعہ چھوڑ دینا. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اسی طرح بلا عذر نماز چھوڑ دینا، اس سے بھی انسان سستی کی وجہ سے جب چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی، پھر نماز پڑھنے کی خواہش نہیں رہتی. پھر اسی طرح نیکی کے کاموں میں سستی، پیچھے رہنا، اور پھر قرآن میں غور و فکر نہ کرنا، علم سے دوری اور علم کی مجلسوں سے کوئی دلچسپی کا نہ ہونا. پھر آیات سے نصیحت حاصل نہ کرنا، یعنی قرآن تو پڑھنا لیکن صرف ایک رٹے ہوئے انداز میں پڑھتے چلے جانا اور کچھ بھی غور و فکر نہ کرنا، تدبر نہ کرنا، اس سے کوئی نصیحت نہ لینا. پھر اسی طرح گناہ کرنا، کیونکہ گناہ جو ہے اللہ کی نافرمانی کے جو بھی کوئی کام ہے وہ سب انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں، اور جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر نیکی کی رغبت نہیں رہتی، صحیح راستے پر چلنا اس کو بہت ہی مشکل لگتا ہے. پھر کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور جب دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو ہدایت کی بات اس میں نہیں آتی. پھر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت،
یہ بھی انسان کو حق اور ہدایت سے دور لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ تم پر دنیا کی اقوام چڑھ آئیں گی جیسے کھانے والوں کو کھانے کے پیالے پر دعوت دی جاتی ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت بہت کم ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت کثرت سے ہوگے، لیکن تم سیلاب کے اوپر چھائے ہوئے خس و خاشاک کی طرح ہوگے، تنکوں کی طرح، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں وہن ڈال دے گا۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔ تو جب دنیا کی محبت زیادہ ہو جائے اور آخرت کی فکر نہ ہو تو ایسی صورت میں انسان ہدایت سے بہت دور ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی انسان کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اور جب نفاق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ہدایت کی بات اچھی نہیں لگتی۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے چاہتا ہے کہ جو ہدایت کو پسند کریں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ انہی کو دیتا ہے جو اس نعمت کے قدردان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، اور دعا میں خاص طور پر جب نماز کے اندر ہم اہدنا الصراط المستقیم کہیں تو پوری توجہ اور شوق کے ساتھ کہیں، کیونکہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں کئی ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں کہ انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح وتر کی نماز میں جو دعا سکھائی گئی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح دل کے ٹیڑھا ہونے سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے جو قرآن مجید میں سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح ہدایت کے ملنے پر شکر گزار ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں اپنی راہ پر چلا رہا ہے، اس پر شرمندہ نہ ہونا۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا مانگتا ہوں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ۔ اور ہدایت کے وقت اپنے راستے کی ہدایت اور سیدھے کرنے کی دعا کے وقت تیر کے سیدھا ہونے کو پیش نظر رکھو، یعنی بالکل سیدھا، یعنی انسان امیجن کرے کہ وہ بالکل سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اسی طرح دوسروں کی ہدایت کی دعا کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے لیے دعا فرمائی، اللہم اہد ثقیفہ، اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ، اے اللہ اس کو ہادی اور ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے دوسروں کی رہنمائی فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ہدایت سے محروم نہ رکھے اور ہمیں اس راہ پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔